سفر ادھورا کیوں ہے؟ اس عالم رنگ و بو میں، ہجرتوں کے سفر میں، پہلے مسافر حضرت آدم علیہ السلام خود تھے۔ باغ بہشت سے کرۂ ارض تک کا یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور دوسرے زمانے کے بعد تیسرا زمانہ۔ پاکستان اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بھی ہجرتوں سے عبارت ہے۔ پاکستان کے سفر کا آغاز علامہ محمد اقبال نے اکیلے شروع کیا۔ اس ادھورے سفر میں منزل مراد پانے کے لیے ان کی نظر بیرسٹر محمد علی جناح پر پڑی۔ پھر اپنوں کی نوازشوں کے بوجھ تلے تکمیل سفر کے ارمان دل میں دبائے محمد علی جناح غلام ہندوستان کی آزادی کا سفر ادھورا چھوڑ کر انگلستان لوٹ گئے۔ دوسری جانب حضرت علامہ اقبال کے گداز دل میں تکمیل سفر کی آگ نہ بجھ سکی۔ اس فلسفی شاعر نے محمد علی جناح کو پھر واپس ہندوستان آنے کے سفر پر آمادہ کر لیا۔ واپسی کے بعد محمد علی جناح نے خود یہ احساس کیا اور اعتراف بھی کیا کہ ان کی تھیلی میں پڑے ہوئے سکے کھوٹے تھے، مگر بانی پاکستان کے عزم، مسلسل جدوجہد اور حمالہ سے اونچے ارادے غلام ہندوستان کو آزاد کروانے اور پارٹیشن آف انڈیا کی منزل تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ادھورے سفر کی تکمیل پر قوم نے اپنے قائد کو یوں حرف سپاس پیش کیا: یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں ابدی سفر کا مرحلہ قیام پاکستان کے بہت تھوڑے عرصے بعد آ گیا۔ یوں اس جنت ارضی پہ قائد اعظم کی ہجرتوں کا سفر تمام ہوا، مگر ان کا بنایا ہوا پاکستان ہجرتوں کے سفر پر بھیج دیا گیا۔ وہ ملک جو مالک ارض و سما کی تکبیر سے دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، اندرونی تقسیم کاروں اور بیرونی سہولت کاروں نے اس کا آدھے سے زیادہ بدن کاٹ ڈالا، اور اس آدھے بدن کا حال اس فقیر جیسا ہو گیا جو سرے راہ بیٹھا تھا اور کوے اس کی بوٹیاں نوچ رہے تھے۔ کسی اور طرح کی ہجرتوں کے ایک مسافر نے یہ کوے اڑا دیے۔ فقیر نے فریاد کی اور دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ مسافر نے حیرانی سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ شکر کرو میں یہاں آیا اور تمہارا گوشت نوچ کر کھانے والے کووں کو اڑا دیا۔ فقیر کیکر کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر دیکھو نئے کووں کی ڈار جو میری طرف اڑ کر آ رہے ہیں۔ پہلے والوں کا پیٹ بھر گیا تھا، اب ان کی جگہ ان کے بچے آ رہے ہیں۔ وہ گوشت کے ساتھ ساتھ میری ہڈیاں بھی نوچ ڈالیں گے۔ پاکستان کے ادھورے سفر کی داستان جاری ہے، جس کی 3 نئی منزلیں حال ہی میں سامنے آئیں، تینوں ڈرا دینے والی اور قوم کو جھنجھوڑ دینے والی۔ ادھورے سفر کی پہلی جدید منزل، رجیم چینج کا تحفہ قوم کو 14 مہینے پہلے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا تھا کہ 6 ماہ میں ہم ملک کو وڈا شیر بنا دیں گے۔ آج یہ دعویٰ سچ ثابت ہو گیا۔ وڈا شیر جب بوڑھا اور ناکارہ ہو جاتا ہے تو بندروں کے بچونگڑے اس کے منہ پر تماچے مارنے کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ ہماری معیشت پہ پہلا تماچا ڈالر نے مارا، دوسرا مہنگائی نے، اور تیسرا ہماری آنکھوں نے جو ہم نے IMF کی آنکھوں میں ڈال رکھی۔ آج ہماری حسین و جمیل وزارت خارجہ IMF کی آنکھوں کے سامنے بیان بازی کا کھیل کھیل رہی ہے کہ ہم جو مرضی کریں مادام IMF آپ کو اس سے کیا غرض۔ رجیم چینج والا نمبر 2 بھکاری جس نے خزانے کا بٹا بٹھا دیا، وہ کہتا ہے IMF صرف ہمارے عوام کے نام پر ہمیں قرضہ دے، لیکن عوام کی آزادیوں اور بربادیوں پر آنکھیں بند رکھے۔ اس ملک میں پہلی بار نا امیدی کی جتنی بڑی لہر دوڑائی گئی ہے، اس کی دوسری مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ فیصل آباد والوں سے پوچھ لیں کہ ان کے پاور لومز کا لوہا لنڈے میں کس بھاؤ فی کلو بک رہا ہے۔ چند گھرانوں، کچھ خاندانوں اور ایوانوں کا مسئلہ نہ عوام ہے اور نہ مہنگائی۔ عوام گورا صاحب کی غلامی سے نکلے اور براؤن صاحب کی غلامی میں جکڑے گئے۔ کسی بڑے ایوان میں پچھلے 14 ماہ کے عرصے میں عوام کو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے محفوظ بنانے کے لیے نہ کوئی منصوبہ بنا، نہ کوئی تجویز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری رہنمائی کر سکیں، آخر وہ کون سا انجانا اندیکھا خوف ہے جس سے اندیکھے انجانے عوام کو محفوظ بنانے کے لیے پچھلے 14 ماہ کے عرصے میں سارا بجٹ لگ گیا۔ آج ملک جہاں معاشی طور پر پہنچایا گیا، کیا یہ ہماری منزل مراد ہے؟ ادھورے سفر کی دوسری جدید منزل، مواقع، اپرچونٹیز کی آزادی، میڈیا اور پریس کی آزادی، حق کے اجتماع، آزادی تحریر و تقریر کی منزل آ گئی کیا؟
اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر بھارت، ملائیشیا، جاپان، کوریا، جرمنی، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، فلپائن وغیرہ 100% غیر جمہوری ملک اور معاشرے ہیں، کیونکہ ہم نے جن اجتماعی اور قومی قدروں کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے وہ دنیا کے کس ملک میں موجود ہے، اور انہیں دنیا کے کس بر اعظم میں جمہوریت سمجھا جا سکتا ہے؟ ادھورے سفر کی آخری جدید منزل۔ حضرت قائد اعظم کے بعد ان کے بنائے گئے ملک میں قوم نے اسکندر مرزا سے پرویز مشرف تک 5 مارشل لا بولتے ہیں، جن میں کوڑے، پھانسیاں، جلاوطنیاں، نااہلیاں، گرفتاریاں تو ہوئیں، مگر آئین توڑنے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے جو ہو رہا ہے اور جو ابھی ہونا ہے اس کے باوجود آئین موجود ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں، اب اس سوال کا جواب دیجیے کہ آرٹیکل 175 کے ہوتے ہوئے کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کس آرٹیکل کے تحت ہو سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ہمارے 2 سانحات سے بڑا قومی سانحہ اور کوئی نہیں، ایک سکوت مشرقی پاکستان، دوسرا پشاور کے آرمی پبلک سکول میں معصوم بچوں کے بے گناہ خون سے کھیلی گئی بے رحمانہ ہولی۔ مگر تب دہشت گردوں کے ملٹری ٹرائل کے لیے 1973 کے آئین میں 2 دفعہ ترمیم کی گئی تھی۔ آج بھی وہی آئین ہے، اس لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سویلین کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے نہ جواز۔ ہمارا ایک اور سفر بھی ابھی ادھورا ہے، سچ کا سفر۔ جناب مظفر وارثی کا مخاطب نہ جانے کون تھا، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔